یار آج تو بہت تھکن ہو گئی ہے۔ محراب اپنے بال بناتے ہوئے بولا۔ سیاہ قمیص شلوار اور شال لیے وجیح لگ رہا تھا۔ ہاں 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 لالا، آپ بنا لندن سے آئے 2 دن ہو گئے، آپ کی تھکن نہیں اتر رہی۔ اگر دعوت نہ ہوتی تو میں کبھی ابھی کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ اوپر سے اماں بھی جلد بازی کر رہی ہیں کہ لڑکی پسند کر لو۔ ہاں ہاں ہاں، انہیں کون بتائے کہ آپ نے گوری گرل فرینڈس بنائی ہوئی ہیں۔ معید ہنستا تو محراب نے اسے ہاتھ میں موجودہ برش کھینچ کر مارا۔ معید اس سے 3 سال چھوٹا اور بہت شرارتی لڑکا تھا۔ بالکل، اماں کو مت بتانا تم، ورنہ وہ لندن سے بہو لانے کو راضی ہو جائیں گی یار۔ محراب بولا۔ اچھا ابھی باہر چلتے ہیں۔ اوکے۔ معید نے اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا، ورنہ وہ یہیں گھنٹوں گزار دیتا۔ وہ دونوں نیچے آئے تو سب کی نگاہ ان دونوں پر ٹھہر گئی۔ سہیل خانزادہ کی یہ دو سپر سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ یہ دعوت حویلی میں رکھی گئی تھی، جہاں سارے خاندان میں آفرین بیگم نے محراب کے رشتے کی بات پھیلا دی تھی۔ وہ سب کو سلام کرتا لڑکیوں کی نظروں سے بچتا ہوا کاؤچ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے کزنز بھی موجود تھے۔ وہ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کی نگاہ اس ماہر جبین پر پڑی۔ اس کی مخروطی انگلیاں ٹرے پر جمی ہوئی تھیں۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے وہ سب کو کولڈ ڈرنک اور چائے سرو کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں براؤن رنگ کی تھیں، مگر ان پر سایہ فگن لمبی پلکوں کا گرنا اور اٹھنا سحر انگیز تھا۔ محراب بھی ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ کسی کی نظریں خود پر محسوس کرتے مہر ماں بار بار اپنی چادر درست کرنے لگی۔ اس نے ارد گرد نظر گھمائی تو محراب کو یک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ نظریں پھیر گئی۔ محراب کو اس پر حیرت ہوئی۔ بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس کی ایک نظر کی منتظر تھیں، اور یہ لڑکی جو پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی اسے نظر انداز کر کے جا چکی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو محراب؟ اصغر اس کے پاس بیٹھے معنی خیزی سے مسکراتے بولا۔ اصغر اس کا فرسٹ کزن ضرور تھا، مگر آج تک وہ صرف اس سے حسد کرتے آیا تھا۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، محراب نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ اصغر بس اس انتظار میں تھا کہ کب اسے محراب کو نیچا دکھانے کا موقع ملے اور وہ پھر سردار بن جائے۔ محرمہ کی صورت میں اسے سنہرا موقع دکھ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ ہمیشہ کی طرح ورزش کرنے کے بعد جاگنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک چکر لگانے کے بعد حویلی کی دوسری طرف رخ کیا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کل سے اس لڑکی کا خیال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، مگر اس نے اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے خود کو صبح ہی صبح مصروف کر لیا تھا۔ مانو میری سوہنی، میری جانو، ہمیشہ کی طرح آج وہ لان کی پچھلی طرف اپنی بلی کے ساتھ صبح صبح بیٹھی ہوئی تھی۔ کتابیں بھی ارد گرد رکھی ہوئی تھیں۔ محراب نے نسوانی آواز سنی تو اس کے پیچھے چل دیا۔ کھنکتی ہوئی آواز کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتی تھی۔ حویلی میں تو کوئی لڑکی نہیں تھی، اس لیے محراب کو تجسس ہوا۔ اتنی صبح یہاں کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے وہ نقاب اٹھا کر صرف چادر سر پر تانے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا۔ میری بنو، اس نے بلی کی ناک کو اپنی ناک سے رگڑا۔ اس کی کھلکھلاہٹ صبح صبح بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ محراب نے دیکھا جہاں وہیں چادر والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ گھاس پر اس کی چادر پیچھے سے پھیلی ہوئی تھی۔ اب شاید وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو اسے گھیر چکی تھی۔ لندن کے آزاد ماحول میں رہ کر بھی وہ جھکتی اٹھتی آنکھیں اسے اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ اس نے جیسے آگے بڑھ کر دوسری طرف آنا چاہا، کسی کی آہٹ محسوس کر کے محرمہ نے جھٹ سے اپنا نقاب چہرے کے آگے کیا۔ محراب کے ماتھے پر بل واضح ہوئے۔ سردار سائی، کوئی کام تھا آپ کو یہاں؟ اس نے نظریں نہیں ہٹائی۔ نہیں کوئی کام نہیں تھا، یہ میری حویلی ہے، میں جہاں چاہے جس سکتا ہوں، ہمیشہ کی طرح غرور سے کہا گیا۔ وہ پین کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھنے لگا، مگر وہ نظر انداز کر کے اپنی کتابیں اور بلی لے کر جا چکی تھی۔ وہ پوری رات سوتے جاگتے رہا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے واضح تھے۔ وہ اپنا جگہ سے اٹھا اور سیدھا معید کے کمرے میں آیا جہاں وہ سو رہا تھا۔ اس نے معید کے سر پر سے کھینچ کر کمفرٹر زمین پر اچھالا۔ کیا ہے لالا، صبح صبح تنگ کر رہے ہیں، پلیز سونے دیں۔ معید جھنجھلایا۔ اٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم نے اس لڑکی کو دیکھا؟ واٹ؟ کون سی لڑکی؟ کل تو بہت سی لڑکیاں آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ معید لڑکی کی بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی لڑکی تھی جو نقاب میں تھی شاید۔ نہیں تو لالا، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے گھر میں ایسی لڑکی تو کوئی نہیں آئی، جبکہ ساری لڑکیاں ہی تیار ہو کر آئی تھیں۔ کوئی پسند آ گئی کیا آپ کو؟ محراب لب بھیج کر رہ گیا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سیدھا اس ملازمہ کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ کسی اور لڑکی کی بات ہوتی تو معید سب کچھ آسانی سے بتا دیتا۔ اچھا چھوڑو، اٹھو، میرے ساتھ نیچے ناشتہ کرنے چلو، فریش ہو۔ محراب اس کے سوالات سے بچنے کے لیے باہر نکل گیا۔
وہ اب نیچے ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ سہیل خانزادہ سربراہی کرسی پر برجمان تھے، جبکہ آفرین بیگم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کو صبح صبح دیکھتے خوش ہو چکی تھیں۔ شگفتہ، دیکھو چھوٹے سائی آئے ہیں، ناشتہ لاؤ ان کے لیے۔ آفرین بیگم نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ مہرماں سنو، شگفتہ نے کچن میں اپنی بیٹی کو آواز لگائی جو کتاب لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ جی؟ مہرماں نے انہیں دیکھا۔ مجھے چھوٹے صاحب صبح صبح کیا پیتے ہیں؟ کافی، وہ بنا کر دے دے، تب تک میں باقی ناشتہ لے جاتی ہوں۔ مہرماں کچن کا کام نہیں کرتی تھی کیونکہ اس گھر میں سے آفرین بیگم اپنی خود کی بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے خاص خیال رکھتی تھی۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی وہی اٹھاتی تھی۔ اماں میں پڑھ رہی ہوں میری بیٹی، دیکھ بڑی بیگم صاحبہ آوازیں لگا رہی ہیں۔ شگفتہ کے کہنے پر ناچارہ اسے کافی بنانی پڑی۔ اب دے کر بھی میں آؤں؟ وہ کافی بنانے کے بعد منہ پھیلائے بولی۔ ہاں، آج سارے ملازم چھٹی پر چلے گئے ہیں، میں پراٹھے بنا رہی ہوں دیکھ، شگفتہ نے پراٹھے سیکتے ہوئے کہا۔ ناچار مہرماں کو جانا پڑا۔ وہ ٹرے میں کافی لیے لاؤنج میں آئی، پری ایک نظر محراب کو دیکھتے سر جھٹک کر اس کے سامنے کافی رکھنے لگی۔ محراب نے اس کو بغور دیکھا۔ مہرماں اس کی بے باک نظروں کی تپش سے الجھی۔ محراب نے بغور اسے دیکھا۔ چادر میں لپٹی وہ آج بھی کل کی طرح دکھ رہی تھی۔ جلدی جلدی کافی رکھتے مہرماں جا چکی تھی۔ محراب کی نظریں ابھی تک اس کی پشت پر جمی تھیں۔ مہرماں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ یقیناً اس کی نظروں سے ڈسٹرب ہوئی تھی، مگر اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ محراب اندر تک جل چکا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے، شگفتہ کی بیٹی ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ ضلع میں پوزیشن لے لی ہے اس نے، آفرین بیگم محبت سے بولی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ معید دھپ سے محراب کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کچھ بھی نہیں، میں جا رہا ہوں، آ جاؤں گا جلدی۔ محراب کا موڈ نہ جانے کیوں خراب ہو چکا تھا۔ وہ کافی چھوڑ کر بغیر کسی کی سنے جا چکا تھا۔ وہ ایک معمولی ملازمہ ہو کر مجھے نہیں ٹھہرا سکتی۔ خادم حسین، اس کے چچا کو جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ دو، بدلے میں کہو مجھے مہرماں چاہیے۔ وہ محراب خانزادہ تھا جو 6 سال بعد امریکہ سے لوٹا تھا۔ اس کے استقبال میں پوری حویلی دلہن کی طرح سجائی جا رہی تھی۔ خاندان کی ساری لڑکیاں تیار ہو کر آ رہی تھیں تاکہ محراب خانزادہ کو پسند کر لیں، پر اس عالیشان دعوت میں محراب خانزادہ کی نظر ٹھہری بھی تو ایک ملازمہ پر جو سیاہ نقاب میں سب کو ڈرنک سرو کر رہی تھی، اور محراب خانزادہ کے مستقل دیکھنے پر ناپسندگی سے نگاہ پھیر گئی تھی۔ خادم حسین نے اسے بتایا تھا کہ آج وہ حویلی خالی کروا دے گا ملازموں سے، کیونکہ حویلی میں سب ایک شادی پر جا رہے تھے۔ وہ طبیعت کا بہانہ بنا کر رک چکا تھا۔ مجھے بلایا سردار سائی؟ وہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی۔ حویلی میں وہ پہلی بڑی تھی، اس لیے اسے کبھی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اب یوں پہلی بار اسے کام کے لیے اوپر کمرے میں بلایا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سب شادی میں جا چکی تھے۔ آفرین بیگم اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، اس لیے اپنے بیمار بیٹے کے کھانے کی ذمہ داری اس کے سپرد کر چکی تھیں۔ ہاں آؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ مہرماں دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ آپ کو کھانا چاہیے تو میں لا دیتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مہرماں کو کہیں سے وہ بیمار نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، یہیں اندر آؤ، اور نام بھی بتاؤ اپنا۔ اس کی بات پر مہرماں کو کچھ الگ ہونے کا احساس ہوا۔ آج سے پہلے حویلی کے کسی مرد نے اس طرح بات نہیں کی تھی اس سے۔ جی، میرا نام مہرماں ہے، پر میں یہی ٹھیک ہوں، آپ بتا دیں کھانے کا تاکہ میں انتظام کر سکوں، ورنہ میں چلتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو محراب نے ایک جست میں آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جانے، مجھے دروازہ کھولے پلیز۔ مہرماں نے لاک پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا چکی تھی۔ آئی نو، وہاں بہت سارے لوگ تھے، جب بھی تم نے مجھے نظر انداز کر دیا، مگر دیکھو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تم ایزی ہو کر مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بات، پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہیں کہ تم ایک ملازمہ ہو اور میں وہ ہوں جس کا حکم تمہیں ماننا چاہیے۔ اب بہت ہو گیا، یہ نقاب ہٹاؤ، چلو۔ محراب دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں ہٹا سکتی، آپ غیر محرم ہیں۔ اوہ پلیز، بہت ہو گیا ناٹک، تم جیسی ملازموں کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ آنکھیں ان کا رنگ اس دن براؤن تھا اور آج یہ نیکی ہے، کیوں؟ اس کی آنکھوں پر لگے چشمے کو دیکھتے وہ بولا۔ آج اس کی آنکھوں کی رنگت کسی گہرے سمندر کی مانند لگ رہی تھی۔ یہ دونوں لینسز ہیں، مجھے ٹھیک سے دکھتا نہیں ہے، میں نقاب نہیں ہٹاؤں گی، مجھے جانے دے ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ کوئی آئے گا تو شور مچاؤ گی، صرف چہرہ دکھانا ہی کہیں کا ہے، کون سے کچھ اور ڈیمانڈ کی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے ایک قدم اس کی جانب بڑھا۔ مہرماں پیچھے ہوئی۔ محراب کو اس کا ڈرنا مزہ دے رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھنے لگا مہرماں پیچھے کھسکتی گئی۔ مہرماں کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی کہ وہ اسے دھکا دیتی بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر محراب نے اس کی ساری حدیں بند کرتے اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت اتنی خوبصورت تھی کہ وہ خود
کیسی ہوگی؟ یہی سوچ کر محراب کے ہاتھ اس کے نقاب پر گئے۔ نہیں پلیز ایسا نہیں کریں، میں کوئی نمائش کی چیز نہیں ہوں، اس سے بہتر ہے آپ مجھے مار دے جان سے۔ یہ بات ہمارے درمیان رہ جائے گی کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے، ایسے بھی کون سا حور پری ہو تمہیں دیکھ لے۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی سے مہرمہ کا دل خوف کے زیر اثر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اس کا نقاب کھینچتا مہرمہ نے اپنا چہرہ پھیرا، اس کی چادر یہیں گر چکی تھی، اس کا بس چلتا تو ابھی خود کو بے پردہ ہونے سے پہلے مار لیتی۔ دروازہ کھولو محراب، ہم جانتے ہیں تم اندر ہو۔ سہیل خانزادہ کی گرج دار آواز پر دستک پر محراب گڑبڑا گیا۔ اس کی گرفت جیسے ہی مہرمہ کی کلائی پر کمزور ہوئی وہ دروازے کی جانب بھاگی۔ اپنی عزت و آبرو بچانے کا یہ جیسے اسے آخری موقع دکھ رہا تھا۔ بیٹا دروازہ کھولو، تمہارے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کی بار آفرین بیگم کی پریشان آواز سنی۔ ان کے پیچھے ہی معید اور اصغر کھڑے ہوئے تھے۔ اصغر دل میں خوش ہو رہا تھا کہ جو وہ چاہتا تھا وہ سب ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے محراب مہرمہ کو واپس پکڑتا وہ تیزی سے دروازے تک پہنچ کر دروازہ کھول چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کپکپاتے ہاتھ اور تیزی سے چلتی سانسیں صرف نقاب آفرین بیگم کا دل دہلا گئی تھیں۔ آفرین بیگم جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ خود کو نقاب کے ساتھ بڑی سی چادر میں ڈھک کر رکھتی تھی، مگر آج اس کی چادر اس کے کندھوں پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے مہرمہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا تھا اور آج ان کی بیٹی کی وجہ سے اس کی عزت پر سوالی نشان آ چکا تھا۔ انہوں نے سیدھا مہرمہ کو گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سب اندر داخل ہوئے جہاں محراب کو دیکھتے سب کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مہرمہ کی چادر محراب کے قدموں میں موجود تھی۔ معید تو بڑے بھائی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ آفرین بیگم نے محراب کی جانب منہ پھیر لیا۔ ان کی تربیت نے آج انہیں شرمندہ کر دیا تھا۔ تم یہ سیکھ کر آئے ہو باہر سے کہ کس طرح گھر کی عورتوں کی عزتوں پر نقاب لگایا جاتا ہے؟ سہیل خانزادہ ایک غیرت مند انسان تھے، ان کے لیے ان کی حویلی میں ایسی حرکت ہونا شرم کا مقام تھا۔ محراب نے محض اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی غلط نہیں سوچ رہا تھا، پر جس طرح سب سمجھ رہے تھے یہ بہت برا تھا۔ بابا ایسا نہیں ہے، میں بس اس نے وضاحت دینا چاہی۔ کیا میں بس؟ اس لڑکی کی چادر کھینچ کر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حالت دیکھی ہے اس کی؟ کتنی بدنامی ہوگی ہماری، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ ان کی تیز آواز پر محراب نے لب بھیج دیے۔ پوچھے اس سے، میں نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، بتاؤ انہیں۔ وہ دھاڑا اور آفرین بیگم کے ساتھ لگی مہرمہ کا ہاتھ کھینچنا چاہا تو آفرین بیگم کا ہاتھ اٹھ گیا۔ مہرمہ منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی۔ بس بہت ہو گیا، شرم آ رہی مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ محراب خانزادہ یہ کیا بتائے گی کچھ؟ اس کی حالت چیخ چیخ کر تمہاری بدسلوکی بتا رہی ہے۔ کچھ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم بروقت آ گئے تھے۔ وہ ماں جس نے ہمیشہ اس کے لاڈ اٹھائے تھے، ان کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر محراب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہرمہ کے وجود کو آگ لگا دے۔ آپ لوگوں کو ایک ملازمہ کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرخ لہجے میں بولا۔ اس کے سفاکیت پر آفرین بیگم کو افسوس ہوا۔ یہ بہت بار جا چکی ہے محراب، اب تمہیں پنچایت میں پیش ہونا ہوگا۔ تم اس علاقے کے سردار بننے والے تھے، مگر افسوس ہے مجھے۔ بس کرتے ہیں آپ سب، میری بات کا یقین کرنے کے بجائے آپ سب اپنی بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا۔ وہ چیختے ہوئے کہتے سے کمرے سے نکل کر جا چکا تھا، جبکہ سہیل اپنا سر تھام کر بیٹھ چکے تھے۔ معید کو افسوس ہو رہا تھا کیونکہ مہرمہ کو اس نے بہنوں کی طرح رکھا تھا۔ اصغر بنا کچھ بولے بس سب سننے کے بعد مطمئن تھا، اسے لگ رہا تھا اب محراب سردار نہیں بن پائے گا۔ ایک ملازمہ اس کے ساتھ پکڑی گئی تو سب کی نگاہ ان دونوں پر ہی تھی۔ انہیں پنچایت کے سامنے لایا گیا تھا تاکہ یہ فیصلہ کروایا جا سکے۔ اصغر نے ہی سب میں یہ بات پھیلائی تھی۔ مہرمہ کی نظریں محراب پر ٹکی تھی، جو اتنا سب ہونے کے بعد بھی غرور سے سینہ تانے کھڑا تھا۔ وہ سب کی موجودگی محسوس کر کے نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی ماں کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، آج اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ٹھیک ہے پھر لڑکی تم بتاؤ، کیا محراب تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ سب لوگ پھر سے محراب کو دیکھتے باتیں بنانے لگے۔ بس اب فیصلہ یہی ہے، محراب کی وجہ سے اس لڑکی کی عزت پر حرف آیا تو محراب کو اس سے شادی کرنا ہوگی۔ پنچایت کے بڑے بزرگوں میں سے ایک بولے۔ یہاں محراب کا دماغ گھوم گیا، وہ کیسے ایک ملازمے سے شادی کر سکتا تھا؟ میں ایسا نہیں کروں گا، لڑکی کے گھر والوں کو میں بھاری رقم دینے کو تیار ہوں۔ وہ فوراً تیز آواز میں بولا۔ آواز نیچی رکھو محراب، یہ آپشن تمہیں پنچایت نے نہیں دیا ہے۔ سہیل خانزادہ بولے کیونکہ وہ معاملے کی مشتعلت کو سمجھتے تھے، اگر لوگ مشتعل ہو جاتے پھر اس سے بھی برا ہو سکتا تھا۔ سوری ٹو سے، مگر یہ بھی کوئی معقول بات نہیں کر رہے۔ میں گاؤں کا ہونے والا سردار ہوں۔ محراب ابھی تم سردار بنے نہیں ہو، یہ بات یاد رکھو، تمہیں پنچایت کا فیصلہ ماننا ہی ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، پنچایت کے بے عزتی اور حکم نہ ماننے کی وجہ سے تمہیں سردار نہیں بننا دیا جائے گا اور تمہارے خاندان کو بھی ہر چیز سے بے دخل کر دیا جائے گا۔
محراب نے لب بھیج دیے، ایک ملازمہ کی وجہ سے اس کا سب کچھ چھن چکا تھا۔ اصغر کو یقین تھا کہ محراب کبھی ملازمہ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا اور جیسے وہ جائے گا خود بخود اسے سردار بنا دیا جائے گا۔ محراب چپ چاپ ہاں کہہ دو، یہی بہتر ہے، سہیل خان زادہ دبی دبی آواز میں بولے۔ محراب شروع سے جانتا تھا کہ اسے ہی بڑے ہو کر سردار بننا ہے، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی جگہ چھوڑتا تو اصغر اس کی جگہ سردار بن جاتا اور یہ وہ ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اس کی گھمگیر آواز بھری پنچایت میں گونجی۔ محرمہ اپنی زندگی کا فیصلہ یوں ہوتے دیکھ کر سکتے میں تھی، وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے ہی اس کی ماں کی بہت بدنامی ہو چکی تھی، اگر وہ انکار کرتی تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ ان دونوں کو نکاح کے لیے بٹھایا گیا، سب کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ مرد اپنی چادر اپنی منکوہہ کو پہناتا ہے۔ محراب چادر پہناؤ بہو کو، آفرین بیگم نے آہستگی سے کہا۔ بہو نو، کل تک جو ملازمت تھی آج آپ سب کی جلد بازی کی وجہ سے بہو بن چکی ہے، وہ طنزیہ بولا تو آفرین بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ محراب کو ناچار اٹھنا پڑا، سب کے سامنے اس نے محرمہ کے کندھے پر اپنی شال ڈالی۔ بند کمرے میں اس سے بدتمیزی کرنے والا آج اسے سب کے سامنے عزت دے رہا تھا۔ محرمہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس نے محرمہ کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھا اور اسے سب کے ساتھ لیے حویلی میں آ گیا۔ آفرین بیگم تو محرمہ کے صدقے واری جا رہی تھی، یہ دیکھ کر محراب بغیر کچھ بولے جا چکا تھا۔ وہ ابھی کمرے میں آ کر ریلیکس ہوا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی محرمہ کھڑی تھی۔ محراب کو اسے دیکھ کر غصہ عہدہ آیا۔ تم تو یہی چاہتی ہوگی کہ تمہیں اس گھر میں کیسی بھی جگہ مل جائے تاکہ تم یہاں کی مالکن بن جاؤ، ہاں؟ وہ دھاڑا، اس کا طنز سیدھا محرمہ کے دل پر لگا۔ میں نے ایسا نہیں چاہا، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ یہ شان و شوکت کبھی سے متوجہ نہیں کرتے تھے، تو پھر کیوں؟ ہاں، میری شادی، وہ بھی تم سے، ایک ملازمہ سے، سیریسلی؟ یہ سوچ سوچ کر محراب کا دل و دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ٹیبل پر رکھی ساری چیزیں پھینک دی۔ کسی مرد کا اتنا غصہ محرمہ نے آج پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ میری غلطی نہیں، پلیز مجھے نہیں مارے۔ اس کے ہاتھ میں گلدان دے کر محرمہ نے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ لیے۔ گلدان زمین پر مارتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ میں نے یہ چہرہ دیکھنا تھا، دکھاؤ مجھے اب تو تمہارا محرم ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ محرمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کیسے بتاتی اس کا محرم ہونے کے بعد بھی وہ اس کا محرم راز نہیں تھا۔ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ تم جانتی نہیں ہو شاید، پر تم کوئی حور نہیں ہو جس کو دیکھنے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں۔ اس نے کھینچ کر محرمہ کا گھونگھٹ ہٹایا۔ اس کے کندھوں پر محراب کی شال موجود تھی۔ محراب کی نظر جیسے ہی اس پر گئی، اس نے وہ شال دور اچھال دی۔ محرمہ کی آنکھیں، اس کے گال اور ہونٹ گلابی ہو رہے تھے۔ وہ صحیح کرتی تھی خود کو چھپا کر، کیونکہ اگر نہیں چھپاتی تو کتنے ہی لوگ اس کے حسن سے دیوانے ہو جاتے۔ کپ کپاتے ہونٹ اور نیلی آنکھوں سے نکلتے آنسو کسی کو بھی مبہوت کر سکتے تھے۔ وہ ملک گھوما تھا، کئی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا، مگر محرمہ جیسا آنکھوں کو قہرہ کر دینے والا حسن اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل کو ایک پل کے لیے سکون ضرور آیا۔ دل میں جو اضطراب تھا وہ قدرے کم ہو چکا تھا۔ وہ یہ بات نہیں بھول سکتا تھا کہ محرمہ ایک ملازمہ تھی۔ وہ یہ بات فراموش کر دیتا اگر کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہتا تو۔ اس نے جھٹکے سے محرمہ کو دور کیا اور بغیر اس کی طرف نگاہ ڈالے کمرے سے چلا گیا۔ جبکہ محرمہ اپنی قسمت پر ماتم کناں ہوتی آنسو بہاتی وہیں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھ گئی۔ وہ بھی عام سی لڑکی تھی جس کی خواہش ایک عام سی زندگی گزارنے کی تھی، مگر اب اسے اپنی آنے والی زندگی مشکل میں نظر آ رہی تھی۔ آفرین بیگم نے محراب کو کمرے میں بلایا۔ وہ مؤدب سا کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں آپ نے بلایا تھا؟ ایک وہی تھی جن کی بات وہ سنتا تھا۔ ہاں بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی؟ تم نے محرمہ کو ڈانٹا ہے کیا؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا تو وہ لب پھینچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ اس نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ نہیں، پر اس کی آنکھوں میں صبح جیسی ہو رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ محراب، تمہاری وجہ سے وہ مشکل میں آئی ہے۔ تمہاری ذرا سی غلطی جانتے ہو اس کی زندگی برباد کر چکی ہے۔ واو، اس کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ گاؤں کے ہونے والے سردار سے شادی کر کے وہ برباد ہو گئی؟ وہ طنزیہ بولا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے محراب، سلجھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے بیٹے کی طرح رکھا ہے۔ اسے تکلیف دو گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اماں، زندگی میں میری برباد ہوئی ہے جو مجھے ایک ملازمہ سے شادی کرنا پڑی۔ میرا کیلیبر اتنا گرا ہوا بھی نہیں تھا جو ایک ملازمہ سے شادی کرنا پڑی۔ یہ سب تمہاری اپنی حرکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لڑکی نیک ہے، جب ہی اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ میں تمہیں مرتے دم تک اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ اگر تم نے اسے کچھ کہا تو ٹھیک ہے،
آپ پریشان مت ہو، نہیں کہتا میں آپ کی چہیتی کو کچھ۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ میرا کھانا کیوں ملازمہ لائی تھی ہاں؟ وہ کچن میں داخل ہوتے دھاڑا۔ مہرمہ جو چائے بنا رہی تھی تیز آواز پر اچھلی۔ میں نے کہا تھا، کیوں تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ آئندہ میرا ہر کام تم خود کرو گی۔ وہ مہرمہ کے نزدیک آیا، ابھی وہ مزید اسے کچھ کہتا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شش، اپنی خاموش کو برقرار رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری ماں کی نظروں میں میرے لیے مزید نفرت پیدا ہو۔ اس وقت ایک ہنستے مسکراتے جوڑے کا لبادہ اوڑھ لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ محراب نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کا نقاب چڑھاتے ہوئے نہایت سپاٹ لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کے الفاظ جتنے زہریلے تھے، اس کی گرفت میں اس سے کہیں زیادہ نرمی تھی، ایک ایسی نرمی جو مہرمہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ وہ لب بھیجتے اس کی جان لیوا لفظ کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محراب کی گرم اور تیز سانسیں جب مہرمہ کی گردن کے حساس پوروں کی چھوئیں تو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، اس کے سینے میں سانس جیسے قید ہو کر رہ گئی ہو۔ محراب نے بے نیازی سے اس کے بالوں میں لگا کیچڑ نکال کر دور پھینکا۔ ریشمی سیاہ لٹیں بکھر کر مہرمہ کے شانوں پر پھیل گئیں۔ محراب نے اپنا چہرہ ان مہکتے بالوں میں چھپا لیا۔ شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواس پر دستک دے رہی تھی، جس نے محراب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا مخمور رنگ بھر دیا۔ سردار سائیں، اس نے لرزتے لبوں سے اسے پکارنا چاہا۔ خاموش رہو، اماں یہی ہیں۔ محراب نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھام کر اپنے گلے میں حمائل کر لیا۔ اس کے لمس نے مہرمہ کو اپنی پلکیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بے ترتیب رقص کرنے لگی تھیں۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ محراب کے رویے سے کتنی رنجیدہ تھی، کیونکہ اس وقت یہ دل فریب حسار اس کی روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ آفرین بیگم جب وہاں سے گزری اور انہیں اس طرح ایک دوسرے میں مگن پایا تو ان کا دل خوشی سے بکھر گیا۔ وہ ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہوئی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر سکون کی بات کیا تھی کہ وہ دونوں آج پہلی بار یوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ کچھ لمحے اس سحر انگیز خاموشی میں بیت گئے۔ محراب جیسے ارد گرد کی دنیا سے کٹ چکا تھا۔ مہرمہ کے بالوں کی خوشبو اسے کسی انجانے رستے پر لے جا رہی تھی۔ سردار سائیں، اس نے ایک بار پھر ہمت جتا کر اسے پکارا اور اس کی مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر محراب کی گرفت میں کوئی لچک نہ تھی۔ تمہارے یہ بال، ان کی خوشبو میں ایک عجیب سا خمار ہے، کسی نشے کی طرح۔ مہرمہ، مجھ سے فاصلہ رکھا کرو، کیونکہ اگر ایک بار مجھے یہ نشہ ہو گیا تو اسے چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہوگا اور تمہارے لیے جان لیوا۔ اس نے مخمور مگر دھمکی آمیز لہجے میں مہرمہ کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اماں چلی گئی ہیں۔ مہرمہ نے اس کے حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ تو اب ناٹک ختم۔ وہ چونکا مگر اس سے آزاد نہیں کیا۔ جی اب مجھے جانے دیں، اس چھوٹے رشتوں کی نمائش بہت ہو چکی۔ مہرمہ کے لہجے میں اب وہ تلخی لوٹ آئی تھی جو اس کے زخموں کا خاصہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خوابناک لمحہ محض ایک فریب تھا۔ محراب نے یکلخت اس کے انہی ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ اپنی جانب اوپر اٹھایا۔ مہرمہ کے حلق سے ایک کربناک سسک نکلی تھی۔ میری مرضی کے بغیر تم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتی مہرمہ۔ تم میری وہ ملکیت ہو جسے میں جب چاہوں سینے سے لگاؤں اور جب چاہوں ٹھکرا دوں۔ مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کے الفاظ میں اب سفاکی اور سنگ دلی کا زہر گھل چکا تھا۔ مہرمہ کی آنکھوں میں تذلیل اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔ محراب نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا جسے وہ کوئی بے جان شے ہو۔ آئندہ یہ بال کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ ہر کسی پر اپنی خوبصورتی کا جادو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے مخصوص غسیلے انداز میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ مہرمہ نے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ سلیب کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے جنہیں پوچھنے کی اس نے کوشش بھی نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی کہتی محراب اسے صرف ایک گناہ گار ہی سمجھتا۔ اس نے اپنا آپ وقت کی بے رحم لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ لان کی ٹھنڈی ہوا میں مہرمہ تنہا کھڑی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اصغر اس کے تعاقب میں وہاں آ پہنچا۔ مہرمہ، تم واقعی آج کسی پری سے کم نہیں لگ رہی ہو۔ محراب جیسا شخص تمہارے اس حسن کی قدر کیا نہ جانے۔ اصغر نے نہایت قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ناپاکی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح مہرمہ کے ذریعے محراب کو ہرانا چاہتا تھا۔ جب سے پنچایت میں فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے دل میں جلن اور حسد کی آنکھ مزید زور پکڑ چکی تھی۔ مہرمہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ اصغر صاحب، مجھے اندر جانا ہے، پلیز رستہ چھوڑیں۔ آنکھوں میں خوف واضح ہونے لگا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اصغر نے مہرمہ کی مرضی کے خلاف جھپٹ کر اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ مہرمہ کا معصوم دل دہل گیا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر اصغر کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی ہمت صرف اس لیے بڑھتی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت حویلی میں کم ہی لوگ ہوں گے۔
ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ فضا میں محراب کی دھاڑ سنائی دی جو اصغر کو مہرمہ کا ہاتھ پکڑے دیکھ چکا تھا۔ محراب نے کسی وحشی درندے کی طرح اصغر پر دھواں بھولا، اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر بچھاڑا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ مہرمہ خوف سے لرز رہی تھی۔ محراب سنو، اس ملازمہ نے مجھے خود بلایا ہے، میں تمہارا کزن ہوں۔ چپ، ایک دم چپ۔ محراب نے اس کی ناک پر مکہ مارا۔ محراب، یہ لڑکی نیچ ذات کی ہے، اس نے تمہیں بھی پھنسایا اور مجھے بھی پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اصغر خود کو بچاتے ہوئے چلایا، وہ محراب جیسے انسان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ محراب پورے گھر میں جب مہرمہ کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح لان میں ہی پائی جائے گی۔ مہرمہ کی آواز گلے میں ہی دب گئی۔ آج دوسری بار کوئی مرد اس طرح اس پر الزام لگا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر محراب کا سر گھوم چکا تھا۔ بیوی ہے میری، زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ یہ جذبات نہ جانے اس کے دل میں کیسے جاگے تھے کہ وہ خود کو یہ کہنے سے روک نہیں سکا۔ محراب نے اصغر کو وہیں ادھموا چھوڑا اور مہرمہ کا ہاتھ جکڑ کر اسے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کی سرخ تیش بھری آنکھیں مہرمہ کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ کیسے اتنی دیر سے اصغر سے بات کر سکتی تھی؟ اس کا ہاتھ اصغر کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا دل جل رہا تھا۔ محراب نے غصے میں ٹائی کی نوٹ ڈھیل کی، سیاہ کوٹ صوفے پر اچھالتے ہوئے شرٹ کے بازو کوہنی تک موڑے۔ محراب، آپ یہاں مجھے کیوں لائے ہیں؟ مہرمہ نے خوفزدہ ہوتے بیڈ سے اٹھنا چاہا۔ تمہیں نہیں پتہ انوسنٹ گرل، میاں بیوی ایک کمرے میں کیوں ہوتے ہیں؟ محراب اس پر جھکا، دونوں ہاتھ بیڈ سے لگاتے اپنی انگلیاں ان میں الجھائیں۔ مہرمہ اس کی سانسوں کی آواز تک سن سکتی تھی۔ وہ اپنی سانسیں روکے طاقت لیتی رہی۔ محراب نے گہری تپش بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے بولنے سے روکا، تو مہرمہ نے اس کی وہ نگاہیں خود پہ محسوس کرتے اپنا حلق طے کیا اور رخ موڑ گئی۔ محراب نے واپس اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اس کی ٹھوری پر انگلی رکھ کر چہرہ اٹھایا۔ تمہاری آنکھیں، ان پر لینس کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ تم میری ملکیت، تو پھر کس کی اجازت سے تم نے لینس لگائے؟ ابھی اتارو انہیں۔ وہ مہرمہ کے چہرے کے قریب دھاڑا تو اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے دیکھے گا کیسے؟ یہ آنٹی نے لگوائے ہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ محراب نے ایک ہاتھ سے اس کی نازک کمر کی گرفت میں لیا۔ مہرمہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ سسکی۔ میری بات سے انکار کرو گی تم؟ اتنی جرت ہے تمہاری کہ مجھے انکار کر سکوں؟ محراب کی انگلیاں مزید سخت ہوئیں، کھردری انگلیوں کا لمس پاتے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں ابھی نکالتی ہوں۔ اس نے جیسے اپنی بند ہوتی سانسوں کو بحال کرنا چاہا۔ محراب پیچھے ہوا تو مہرمہ نے ایک ایک کر کے وہ براؤن لینس نکال دیے۔ اب اس کی نیلی آنکھیں اس کی رنگت پر سج چکی تھیں۔ محراب نے بغور اس کی بھینی آنکھوں کو دیکھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، پر وہ خود پر صد مہری کا خول چڑھا گیا۔ میں جاؤں؟ آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ وہیں اصغر کے پاس؟ تمہاری خطاؤں کی لسٹ طویل ہوتی جا رہی ہے، پھر کیسے تم جا سکتی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی جانے کی؟ وہ بدلے میں چہرہ جھکائے سسکی، پر ایک لفظ لبوں سے آزاد نہیں ہوا۔ محراب اس کی خاموشی سے عاجز ہوا، انگلی کی مدد سے اس کے قریب ہوتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ کیا میں نے تمہیں اجازت دی جانے کی؟ میری اجازت کے بغیر جاؤں گی؟ وہ دوبارہ دھاڑا۔ مہرمہ کا معصوم دل بند ہونے کے در پر تھا، چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے سب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں دی اجازت، کپکپاتے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے۔ تم نے اماں سے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، پر اب تمہیں میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انوسنٹ گرل، کس کی اجازت سے تم اتنا سجی ہو، اتنا میک اپ؟ وہ بول نہیں پا رہا تھا، اصغر کی والہانہ نظریں اپنی ملکیت پر۔ اماں نے کہا تھا تیار ہونے کا۔ یہ سچ تھا کہ آفرین بیگم نے اسے محراب کے آنے سے پہلے تیار ہونے کا کہا تھا۔ تمہارے ان ہونٹوں کو اجازت نہیں ہے کچھ لگانے کی۔ میری ملکیت تو تم بار بار کیوں بھول جاتی ہو؟ ان لبوں کی یہ چھوٹی سی سزا ہے۔ محراب نے اس کے چمکتے گلاس سے سجے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ جنون و وحشت سے مہرمہ کا دل پھٹنے کو تھا۔ مہرمہ نے ابتر ہوتی سانسوں سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھیجا۔ سفید رنگ میں سرخیاں سی گھل گئیں۔ برداشت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کا حاکم بنا اپنی مرضی کی سزا دے رہا تھا، جبکہ مہرمہ کے لیے یہ لمس سزا سے کم نہیں تھا۔ سانسیں ٹوٹنے کے در پر تھیں۔ محراب نے ہولے سے اسے آزاد کیا۔ مہرمہ کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس کے بھیگے لبوں سے رستہ خون اس بے رحم انسان سے شکوہ گناہ تھا، پر مقابل کو فکر کہاں تھی؟ محراب نے سانسوں کو ہمراہ کرنے کی جدوجہد میں ہلکان ہوتی مہرمہ کی کمر سہلائیں۔ تمہاری سانسوں کو بھی میری اجازت درکار ہے۔ ان لبوں کو صرف میرا لمس ہی سجا سکتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں بے خود سا ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ دکھ نہیں رہا، مجھے میرے گلاسز لا دے پلیز۔ محراب کے کان کے پاس جھکا۔
دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ تمہیں نہیں دکھ رہا، یہی اچھی بات ہے، کیونکہ تم میری آنکھوں میں اپنا یہ عکس دیکھ کر ڈر بھی سکتی ہو۔ محراب کی نگاہ اس کے کرل ہوئے بالوں پر پھسلی۔ اس نے مہرما کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ کس سے پوچھ کر اپنے بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی ہے؟ ان کی لمبائی کم کیوں ہے؟ میرے سامنے تو کبھی بال کھولنے کی جرت نہیں کی۔ وہ پارلر والی نے اپنی مرضی سے کر دیا، میں نے منع کیا تھا۔ اسے پتہ تھا اگر اس ظالم کو جواب نہ دیا تو وہ پھر اس کی سانسیں روک لے گا۔ یہ تیاری میرے لیے ہے، اتنا سجی تم میرے لیے ہو تو میں کیوں نہ تمہارے حسن کو خراج بخشوں۔ وہ ہنسا، پر مجھے تو اماں نے کہا تھا تیار ہونے کا، آپ کے لیے تو نہیں ہوئی۔ معصومیت حد سے زیادہ تھی، وہ دیکھ سکتی تھی تو محراب کی نگاہوں کی وارفتگیاں بھانپ لیتی۔ ہائے بیبی، میں مسرور تھا ورنہ ضرور تمہیں کانٹیکٹ کرتا۔ اس نے ویڈیو کال آن کی جہاں اس کی گرل فرینڈ جیسمین اس سے کال نہ کرنے کا شکوہ کر رہی تھی۔ وہ آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹ چکا تھا، شرٹ کی جگہ صرف بنیان پہنے وہ آرام دہ انداز میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ مہرما کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی مگر اسے اس حالت میں دیکھ کر چیخ دی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ دھاڑا، اسے یہ مداخلت ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ وہ آپ شرٹ پہن لیں۔ مہرما آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولی، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ واٹ؟ یہ کیا پہنا ہوا ہے میں نے؟ یہ اس کی بازو نہیں ہے، فوراً جواب آیا۔ واٹ نانسنس از دس؟ کون ہے بیبی؟ کس لڑکی کی آواز آ رہی ہے؟ جیسمین انگلش میں بولی۔ نتھنگ بیبی، بس ملازمہ ہے، تم بولو میری جان کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بھی انگلش میں بولا۔ محراب کو لگا تھا کہ اتنی روانی سے کہی گئی انگریزی میں بات اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ میں جلد وہاں آؤں گا، اس ہفتے کی فلائٹ سے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر۔ آپ جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ تم میری باتیں سن اور سمجھ رہی تھی؟ وہ چیخ سے پا ہوا، اسے امید نہیں تھی کہ اس کی انگریزی اتنی اچھی ہوگی۔ یس، میں بول سکتی ہوں، اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ بیبی، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے موبائل رکھا اور اس کی جانب آیا، اس کا ہاتھ مڑوڑ کر اس کی پشت سے لگاتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محراب نے اس کی آنکھوں پر موجود چشمہ اتارا۔ مہرما نے پلکیں جھپکائیں۔ تم یہ بات کسی سے نہیں کہو گی، کسی کو نہیں بتاؤ گی میرے جانے کا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ نہیں بتاؤں گی۔ ہاں اچھی بات ہے، کیونکہ میں تمہیں ہرگز نہیں بخشوں گا۔ یہاں رہ کر میں مزید اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی بیوی تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھتے محراب کو کچھ الگ ہونے کا احساس ہوا۔ ہاں، میری پہلی بیوی۔ یہ سن کر مہرما کے دل میں دکھ سا بھی ہوا۔ محراب بغور اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ مہرما نے خود کو نارمل کیا، وہ ایک ملازمہ تھی، یہی بات وہ بار بار بھول جاتی تھی، مگر حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اوہ اچھا، مگر تم میرے پاس میری دوسری بیوی ہو۔ اس نے مہرما کو اپنی گرفت میں لیا، اس کی یہ آنکھیں آج محراب کا ضبط توڑ رہی تھیں۔ وہ باری باری جھکا اور اسے اپنے بس میں کر لیا۔ مہرما کی تمام تر مزاحمتیں اس کے آگے دم توڑتی چلی گئیں۔ مہرما آج کالج آئی تھی۔ محراب نے یہ معاملہ آفرین بیگم پر چھوڑ دیا تھا اور وہ تو ہمیشہ سے مہرما کے پڑھنے کے حق میں تھی۔ جیسے ہی وہ کالج سے باہر آئی، ایک تیز رفتار سیاہ گاڑی اس کے سامنے رکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے 3 آدمی نکلے، اسے کھینچ کر اندر بٹھاتے تیزی سے گاڑی بھگا لے گئے۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ ارد گرد کے لوگوں کو جب احساس ہوا تب تک گاڑی دور جا چکی تھی۔ گاڑی نے فوراً حویلی میں اطلاع دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی محراب کے مانو دنیا ہی ہل گئی تھی۔ نہ جانے کہاں ہوگی بچی، کا حال ہوگی۔ آفرین بیگم پریشانی سے بولی۔ وہ اب ہماری بہو ہے محراب، تمہیں اس چیز کو سیریس لینا چاہیے۔ سارے گاؤں کو یہ بات پتہ ہے، پھر اتنی جرت کون کر سکتا ہے؟ سہیل خانزادہ بولے۔ محراب کاؤچ پر بیٹھا نہ جانے کن خیالات میں گم تھا۔ کسی میں اتنی ہمت تھی کہ محراب خانزادہ کی فیملی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ اس کے دل انجانے خدشات کے زیر اثر تیز دھڑک رہا تھا۔ مہرما کی فکر ہو رہی تھی اس سے، اور وہ یہ بات کیسے تسلیم کر لیتا کہ جسے دھتکار آیا تھا اس کی فکر میں دل و دماغ منتشر ہو چکے تھے۔ میں کیوں اس کے لیے پریشان ہوں گا اماں، وہ ایک عام سی لڑکی ہے بس، وہ شان بے نیازی سے بولا۔ محراب وہ اب تمہاری بیوی ہے۔ سہیل خانزادہ نے اسے گھورا۔ محراب ان کے سامنے دکھاوا کر رہا تھا مگر اس نے اپنے سارے آدمیوں کو کام پر لگا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ ان نون نمبر دیکھتے ہی وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی انسان ہوگا جس نے مہرما کو اغوا کیا ہے۔ میں تمہارا کزن اصغر۔ بولو کہاں ہے مہرما؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ یہ لڑکی میرے سامنے ابھی تک محفوظ ہے، مگر اگر تم نے سردار نہ بننے کا اعلان نہ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں رہے گی۔ مجھے حویلی کے کاغذات بھی چاہیے جو تمہارے نام پر ہے۔ اس نے مطالبہ ظاہر کیا۔
میں یہ کام کر دوں گا، مگر اگر اس سے ایک خروج بھی آئی تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ اس نے موبائل رکھا اور کمرے کی جانب بھاگا۔ چند منٹ وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ محراب کہاں جا رہے ہو؟ آفرین بیگم بولی۔ کہیں نہیں، آپ کی بہو کو لینے۔ انہیں دیکھ کر وہ بغیر کچھ مزید کہے جا چکا تھا۔ یہ اس کا علاقہ تھا، اصغر چھپ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی جس نے اسے اصغر کی لوکیشن دی۔ وہ گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتا وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے پیچھے کا راستہ اپنایا، باقی لوگ بھی جلد پہنچنے والے تھے۔ وہ اندر آیا، دھیان سے ایک ایک قدم رکھتے وہ آگے بڑھنے لگا۔ سامنے موجود آدمی نے اسے دیکھ کر مقابلہ کرنا چاہا، مگر وہ ایک ہی منٹ میں اسے ڈھیر کر چکا تھا۔ وہ اندر آئے تو مہرمہ نقاہت زدہ آواز میں مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مہرمہ اٹھو، ہمیں نکلنا ہے۔ اس نے مہرمہ کا گال تھپ تھپایا۔ مہرمہ نے آنکھیں کھولی، مگر تب تک اصغر اندر آ چکا تھا۔ تم باز نہیں آئے محراب، اب یہ لڑکی اور تم دونوں مرو گے۔ ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو محراب خانزادہ کو مار سکے۔ اس نے مہرمہ کو اپنے پیچھے کیا۔ ہاں ہاں ہاں، پر تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ محراب دانت پیس کر کہتے اس نے گولی چلائی۔ اسے گولی لگ چکی تھی۔ محراب اسے باہوں میں بھرے اس کے ڈھال بن چکا تھا۔ وہ ہوش کھوتا وہیں گر گیا۔ مہرمہ چیختی سنتے اس کے کان بند ہو چکے تھے۔ اصغر آگے بڑھا اور مہرمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہا، مگر تب تک پولیس کا سائرن بھی بج چکا تھا۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ چکا تھا۔ مہرمہ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگی، مگر بے سود۔ لوگوں کی مدد سے اسے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ مہرمہ اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ہی محراب نے اپنے اوپر گولی کھائی تھی۔ وہ ایک عام سی ملازمہ کے لیے ایسا کیوں کرتا؟ یہی سوال مہرمہ کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو تم مجھے معذور سمجھ کر یہ سب کر کے مجھے جتانا چاہ رہی ہو کہ میں تمہارا محتاج ہوں، وہ سب بیکار ہے۔ وہ پھنکارا۔ مہرمہ اس کے لیے سوپ لائی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ آپ بھی سوپ پی لیں تاکہ جلد ریکور ہو جائے۔ اس نے سوپ کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ نہیں پینا مجھے، وہ کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح بولا۔ جب سے وہ آیا تھا مہرمہ اس کے آگے پیچھے گھومتی اس کی خدمتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اکتا چکا تھا۔ اس کے پیر کا زخم ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ تم مجھے خود پلاؤ سوپ، نروٹھے پن سے چہرے کا رخ موڑے کہا گیا۔ مہرمہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ محراب کو سوپ پلانے لگی۔ سوپ ختم کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو محراب نے بے قراری سے اس کی کلائی جکڑی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ سب رکھنے؟ نہیں، مت جاؤ، ملازمہ رکھ دے گی۔ تم میرے پاس رہو، مجھے احساس دلاؤ کہ میں زندہ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بولا تو مہرمہ اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے وہ اپنے یونی کے دن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کچھ اس کی پسند بھی پوچھتا رہا۔ مہرمہ کو یہ سب بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب وہ سو گیا۔ مہرمہ کا ہاتھ مگر اس نے نیند میں بھی پکڑ رکھا تھا۔ آپ کچھ لیں گے؟ ناشتہ کریں گے یا کھانا؟ مہرمہ نے پردے ہٹائے تو دھوپ سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت کافی ٹھیک تھی۔ محراب نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ پل کچھ کہہ نہ سکا۔ یہ کمرہ زیادہ روشن تھا یا اس کا چہرہ؟ وہ صرف سوچ سکا۔ مہرمہ، اس نے دل سے پکارا۔ اس کے اندر کا باغی اور انا پرست انسان اسے اس لڑکی کے سامنے جھکنے سے روک رہا تھا۔ جی بولے؟ مہرمہ اس کے قریب آتے اس کا تکیہ سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ جس طرح مہرمہ نے اس کا خیال رکھا تھا یہ اس کی خلوص کی نشانی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اس نے مہرمہ کے چہرے پر جھولتی لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑسی۔ مہرمہ کا سر چکرانے لگا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پائی اور اس کی گود میں ہی گر گئی۔ مہرمہ آنکھیں کھولو، ڈیم اٹ۔ محراب کے دل کو کچھ ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ مہرمہ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ لڑکی اس کے لیے انتہائی ضروری ہو چکی تھی۔ مہرمہ، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے مہرمہ کا بازو جھنجھوڑا۔ اس کا اپنا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے سیدھا کرنے لگا۔ مہرمہ کی آنکھیں کھلی تو خود کو اس کے اوپر اس حالت میں پاتے وہ خجل ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم اپنا خیال نہیں رکھتی کیا، یا صرف میری ہی خدمتیں کرتی رہتی ہو؟ محراب نے اسے ڈب نہیں، وہ تو شاید بس سر گھوم گیا تھا۔ ابھی بیٹھو یہاں سے ہلو گی نہیں تم۔ میں تمہارے لیے جوس منگواتا ہوں، پھر ڈاکٹر بھی آ جائے گی اتنی دیر میں۔ اس نے انٹرکام سے ملازمہ کو جوس کا کہا اور اپنے موبائل سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ مہرمہ کے لیے اس کی فکر تعجب کی بات تھی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ملازمہ جوس کا گلاس دے کر جا چکی تھی۔ پیو اسے۔ نہیں، مجھے پلیز الٹی آ رہی ہے، وہ گلاس دور کرتے ہوئے بولی۔ پیو چلو ابھی۔ اس کی آنکھیں دکھانے پر مہرمہ نے ناچار چند گھونٹ بمشکل بھرے۔ مہرمہ نے گلاس دور دھکیلا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔
محراب کے چہرے پر پریشانی صاف دکھ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو دوبارہ کال ملائی۔ 15 منٹ میں ڈاکٹر یہاں آ چکی تھی۔ جب تک ڈاکٹر آئی محراب نے اسے اپنے پاس لٹائے رکھا۔ دیکھیں میری بیوی کو کیا ہوا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا۔ فکر مت کریں مسٹر محراب، میں آپ کی مسز کا چیک اپ کر لیتی ہوں، میں انہیں دوسرے روم میں لے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ میرے سامنے کریں چیک اپ؟ وہ تیزی سے بولا۔ مسٹر محراب یہ ضروری ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ پلیز، وہ ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ مہرمہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو مہرمہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ محراب نے پوچھا۔ جی، شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر یہ خبر سنا کر جا چکی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ محراب حیرت سے بولا۔ جی، ڈاکٹر کہہ رہی ہیں تو سچ ہی ہوگا، وہ چہرہ جھکائے مدھم آواز میں بولی۔ محراب خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ آپ ہی بچہ نہیں چاہتے تو ہم اسے ختم کروا دیتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس دل سے یہ بات کر رہی تھی، مگر اگر نہیں کہتی تو اذیت میں ہی رہتی۔ محراب نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ کیسے ایسی بات کہہ سکتی تھی؟ اس بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کی بات سن کر محراب کی تیوری چڑھی۔ میں نے کب کہا کہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا؟ شاید تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ آپ کی پہلی بیوی ہے، بیوی بھی تو ہے، میں ایک ملازمہ ہوں، اور ایک ملازمہ سے بچہ آپ کیوں چاہیں گے؟ اس کی آواز میں دکھ واضح تھا۔ محراب کو اب اندازہ ہوا وہ پہلی بیوی بات کا کس قدر سیریس لے چکی تھی۔ اسے ہنسی بھی آئی تھی جسے وہ بمشکل ضبط کر گیا۔ میری پہلی اور آخری بیوی تم ہی ہو، وہ بس میری گرل فرینڈ تھی۔ اوہ، پر دوسری بات تو بدل نہیں سکتی۔ فکر مت کریں، اماں کو کچھ بتا نہیں چلے گا۔ مہرمہ محراب، تم مجھے غصہ مت دلاؤ، میرے 10 بچوں کی اماں تو تم ہی بنو گی۔ تمہارا اب پہچان ہی یہی کہ تم میری بیوی ہو۔ پر میں ایک ملازمہ ہوں اور 10 بچے کا کیوں ہوتے ہیں؟ تم میری بیوی ہو، میرے 10 بچے تم سے ہی ہوں گے۔ تم نے جس طرح میرا خیال رکھا کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں ماضی میں میرا رویہ ٹھیک نہیں تھا، مگر اب تم سے دوری ناممکن ہے۔ یہ انکشاف مہرمہ کو سکتے میں ڈال چکا تھا۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ اس عرصے میں وہ مکمل طور پر اس کی اسیر ہو چکی تھی؟ جی، وہ حیرانگی سے بولی۔ کیا مجھے لفظ سوری بولنے کی بھی ضرورت ہے؟ نہیں تو پھر بھی سوری ہر ایک لفظ کے لیے جس نے تمہیں دکھ دیا ہو۔ تم میری بیوی ہو اور بچی کی ماں ہو۔ اس نے دھیرے سے مہرمہ کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ مہرمہ کا دل جتنا شکر گزار ہوتا کم تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہارے لیے اس لیے گولی کھائی کیونکہ مجھے تم سے ہمدردی تھی؟ مجھے اس وقت بھی تم سے محبت تھی، بس اس بات کا اندازہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ محبت اب عشق میں بدلتی جا رہی ہے۔ مہرمہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ بولتا جائے اور وہ یوں نہیں اسے سنتی رہے۔ ان دونوں کی زندگی اب پرسکون ہو چکی تھی۔